الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین وقال اللہ تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحيم. انتہائی قابل احترام مولانا عبدالرؤوف صاحب، محترم فاروق نعمت اللہ صاحب، محترم کامران سراج صاحب، شعیب احمد صاحب، جناب ہمارے تعلق بھائی اور میرے بہت ہی قابل احترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور میری بہت عزت مآب بہنوں، بیٹیوں، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کافی دیر سے یہاں پر موجود ہیں اور موسم بھی کچھ اب اس میں خنکی بڑھ گئی ہے اور کافی اچھی گفتگو آپ نے ابھی سنی بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ محفل، یہ مجلس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی، اسم گرامی اور آپ کی ذات اقدس، اس کو بیان کرنے اور آپ کی سیرت کو پھیلانے، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ایک ترغیب کے طور پر منعقد ہو رہی ہے. اس لیے ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل پر، اس مجلس پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرمائے گا انشاءاللہ، اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یہاں موجود تمام لوگوں کی وہ مغفرت فرما دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور آپ کی اتباع کریں، آپ کی اطاعت کریں اور آپ کے لائے ہوئے دین کو اختیار کریں اور اس کی فکر مندی میں ہم لگے رہیں جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لگے رہتے تھے. میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری عزت مآب بہنوں، جو قرآن کی آیات یہاں تلاوت کی گئی ہیں اس میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری پیروی یعنی رسول کی پیروی اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں بخش دے گا اور وہ بہت غفور الرحیم ہے. اور پھر فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو کوئی یہ کام نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. گویا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے جو بھی باہر ہوگا تو وہ اگر مسلمان بھی ہوگا تو وہ کافروں جیسے عمل کرنے والا مسلمان ہوگا. قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اہل ایمان سے خطاب ہے اسی سورہ آل عمران میں، اور مختلف باتیں اہل ایمان سے کی جا رہی ہیں اور ساتھ میں یہ بات بھی ہو رہی کہ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو کہ جو کافروں کے لیے تیار ہوئی ہے. مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اہل ایمان سے کہہ رہا ہے کہ آگ تیار ہوئی ہے جہنم کی کافروں کے لیے، لیکن اگر تم کافروں جیسے عمل کرنے لگو گے تو صرف زبان سے اقرار کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، تم بھی اس آگ میں گرو گے. اس سے بچنے کی کوشش کرو. تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا، منکرین کو پسند نہیں کرتا. ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی محبت
کا حصول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، محبت اور آپ کی پیروی میں رہے بتایا گیا ہے، اور آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت میں بتایا گیا ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو پہلی نسبت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے، سب سے پہلا یہ کہ ہم ایمان لائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اسی لیے خاص طور پر ان حالات میں کہ جب فتنے سر اٹھا رہے ہیں اور مختلف جگہوں پر مختلف سازشیں ہوتی ہیں، اور جو دشمنان اسلام ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہمارے عقیدت کے ان سرچشموں پر حملہ کیا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس تعلق کو مسلمانوں سے کمزور کر دیا جائے، اس میں ابہام پیدا کر دیا جائے، اس کو بے وزن کر دیا جائے اور عقیدتوں میں کمی آ جائے، تو ہمارے بہت سے مسئلے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے آسان ہو جائیں گے۔ تو یہ موقع ہے کہ جب اس طرح کی سازشیں عام ہو رہی ہوں، جھوٹے نبی پہلے آتے رہے، پھر ان جھوٹے نبی کے جو پیروکار ہیں وہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہوں، لابنگ کر رہے ہوں، اور ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہوں کہ جس میں ان کو طاقت حاصل ہو، تو یہ ضرور ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ صرف یہ کہ ایمان لائیں گے، بلکہ اس بات پر بھی ایمان لائیں گے کہ اللہ رب العالمین نے خود یہ فرما دیا ہے کہ وہ خاتم النبیین ہے، تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اگر ہمارا یہ ایمان ہے تو ہم مسلمان ہیں، یہ ایمان نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی پہلی نوعیت ہو گئی کہ ہمارا اللہ کے رسول پر ایمان ہے۔ دوسری نوعیت یہ ہے کہ ایمان سے مسئلہ صرف حل نہیں ہوگا، بلکہ ایمان بھی اس طرح کا کہ آپ سے محبت ہو، آپ سے تعلق ہو، اور تعلق بھی کتنا؟ تعلق بھی اتنا کہ دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنے والدین اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتے ہوں۔ اب یہ باتیں زبان سے کہنا تو بہت آسان ہے، میں نے کہا آپ نے سن لیا، آپ کہیں گے میں سن لوں گا، لیکن کبھی آپ سوچیں کہ ہم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، انسان تو انسان، ہمیں تو اپنی چیزوں سے بہت محبت ہو جاتی ہے، ہمیں تو اپنے گھروں سے محبت ہو جاتی ہے، ہمیں تو اپنے پیسوں سے محبت ہو جاتی ہے، ہمیں تو اپنے گاڑیوں سے محبت ہو جاتی ہے، اپنے کاروبار سے محبت ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ہم سے کہے کہ اس وقت موقع ایسا ہے کہ ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور دوسری طرف آپ کی مال و دولت ہے، آپ کا بینک بیلنس ہے، تو پھر ہم کیا فیصلہ کریں گے؟ تو ہمارا فیصلہ، اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری محبت اتنی ہونی چاہیے کہ والدین سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، سارے انسانوں سے بھی زیادہ۔ تو محبت رسول کے اوپر سب کچھ قربان کرنے کے لیے آدمی تیار ہو جائے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس لیے اپنے دل میں ہمیں بار بار مراقبہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اپنے دل کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت کس قدر ہے ہمارے پاس، اور واقعی یہ زبانی کلامی اظہار ہے کہ واقعتاً ہم اللہ اور اس کے رسول کی خاطر سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ اپنے والدین اور اپنے یعنی والد اور اپنے جو ہے والدین اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت، تو یہ ہے بڑا عجیب بات۔ یعنی ایک طرف قرآن پاک میں والدین کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ احسان کرو۔ احسان کیا ہے؟ احسان نیکی کے کمال کو کہتے ہیں، نیکی سے آگے بڑھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ اپنے جو کمال کی چیز ہوتی ہے، جو اپنا مکمل ایک نیکی جسے آپ کہتے ہیں، اس سے بھی آگے بڑھی ہوئی چیز، اس کو احسان کہتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، تو والدین کے ساتھ نیکی نہیں کرنی ہے، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا ہے۔ قانون سے زیادہ، ایک تو قوانین ہے نا کہ والد کا جو تعلق ہے اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا نہیں، اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی تمہارے پاس بوڑھا ہو کر ہے تو ان کے ساتھ ان کو اف تک نہ کہو۔ حتیٰ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مشرک والدین بھی ہوں تو بھی ان کو جھڑکو نہیں، تو بھی ان کو اف تک نہ کہو، ہاں ان کی بات نہ مانو اگر وہ کفر کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، معصیت کی طرف بلائیں تو مسلمان ہو یا کافر ہو تم ان کی بات نہیں مانو گے، لیکن ان سے جو تعلق تمہارا ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ ان کے آگے اف بھی نہ کرو۔ اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت ہے۔ اور انہیں جھڑکو نہیں، اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان سے جب بھی بات کرو عزت و شرف کے ساتھ کرو۔ اور پھر کیا کہا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ،
ان کے آگے اپنے آپ کو رحمت سے بچھا دو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے میرے رب تو ان کی اس طرح سے نگہبانی کر، ان پر رحم فرما جس طرح جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش کی. تو کیا تعلق والدین کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین سے تعلق کی نوعیت کو بتایا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگر یہ فرمائیں کہ اس شخص وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین سے بھی زیادہ، اور اس کی اولاد کی خاطر آدمی سب کچھ کر لیتا ہے، بہت ساری چیزیں پریشانیاں خود اپنے اوپر جھیلتا ہے، اپنی اولاد کا مستقبل کی فکر کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ آج کل بھی اتنے مشکل حالات میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارے بچے پڑھ جائیں، ہمارے بچے اچھے ہو جائیں، ان کا مستقبل سنور جائے. پیٹ کاٹتے ہیں اپنا، مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں، بچوں کی فکر کرتے ہیں، بچوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت کو بھی قربان کر دیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اس سے بھی زیادہ محبت نہیں تو ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی پہلی نوعیت ایمان بالرسول ہے، اور دوسری محبت رسول ہے، اور پھر اس کے بعد اطاعت رسول ہے کہ آپ نے اب محبت جس سے ہوتی ہے آدمی معمول کی تعلقات میں بھی جن دوستوں سے آدمی کا تعلق زیادہ ہوتا ہے، جس سے آدمی کا جو ہے وہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا صبح و شام جس کے ساتھ گزرتی ہے، تو عادتیں لوگوں کی ایک جیسی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو ایسا نہیں کرتا ہے اس کی محبت جھوٹی محبت ہے. تو دنیا کے رشتوں کے اندر بھی عام طور سے اس طرح سے ہوتا ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات سنتا ہے، اس کو بات سناتا ہے اور تعلق ہو جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ پھر آپ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی. اور یہ پورا کا پورا دین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور جو احکامات قرآن پاک میں موجود ہیں، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، آپ کے اخلاق کیا ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ جواب میں پھر سوال کیا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو جو قرآن پاک ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. قرآن پاک کو کیسے سمجھیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے، آپ کی سیرت بتائے گی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے قرآن پاک سے پتہ چلے گا. یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. یہاں ایک اور بات بہت اہم ہے، خاص طور پر آج کل جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں کئی طرح کے فتنے سر اٹھاتے ہیں اور طرح طرح سے ادھر سے ادھر سے آنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک فتنہ آج سے تقریباً 150 سال پہلے بھی بہت تیزی سے اٹھا تھا، اور وہ ہے انکار حدیث کا فتنہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں اور جو آپ کی سیرت ہے، تو ایک ایسا گروہ بھی اٹھا جس نے کہا کہ ہمیں قرآن کو قرآن سے سمجھنا چاہیے، اور جو حدیث ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. حالانکہ وہ اپنی تمام چیزوں کے اندر یہ بات جو ہے وہ صرف نظر کرتے ہیں کہ بھائی خود قرآن پاک اگر یہ کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، تو جو رب کائنات یہ بات کہہ رہا ہے اس رب کائنات نے کیا اس سیرت کو محفوظ نہیں کیا ہوا؟ جہاں اس نے اپنے قرآن کو محفوظ کیا ہے وہاں اپنے نبی کی سیرت کو بھی محفوظ کیا ہے. ہر ایک کا اپنا درجہ ہے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود نہ ہوتی اور ہم قرآن سمجھ لیتے. اس وقت کے لوگ جان لیتے. آج کے لوگ کیا کرتے؟ اسی لیے یہ انتظام اللہ کی طرف سے ہوا کہ اہتمام کے ساتھ ایک زبردست قسم کا علم اسماء الرجال میں تفصیل میں نہیں جاتا، وہ مسلمانوں نے سمجھ لے ایجاد کیا، چھان پٹک کا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی پرکھ، اس کو جو ہے وہ روایت پہ، اس کو عقل پر، درایت پر، اور اس کی بالکل وہ لوگ جو حدیث کو لے کر چل رہے ہیں ان کی پوری شخصیت، ان کی زندگیوں کا تجزیہ، اور پھر اس زبردست قسم کی محنت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی چیزیں آئیں، اور ان میں سے بھی چھان پٹک کر کے جو بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح اور ہمیں جو ہے وہ متواتر احادیث ملی، اس کے ذریعے سے ایک اور پھر دوسرا اور پھر تیسرا، اس طرح سے حصے بنا دیے گئے، باب بنا دیے گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک اس طرح پہنچ جائیں. اتنی محنت اور اتنی کوشش آج تک کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو پھر اسی طرح سے قرآن پاک میں اگر یہ بات موجود ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا،
کہ جو رسول تمہیں دیں وہ تم لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو اگر امت کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ رسول نے کس سے روکا ہے اور کس کا حکم دیا ہے تو ہم کیسے جو ہے وہ پتہ کر سکتے؟ قرآن پاک کو قرآن پاک سے ہی سمجھنے والے اگر اتنی عقل رکھتے ہوں تو ان کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی احادیث کس قدر ضروری ہیں ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ کی جو سیرت ہے اس کو جاننا، اس کو سمجھنا، اور آپ کی جو احادیث ہیں، جو آپ کی باتیں ہیں، ان تک پہنچنا ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن پاک سے سیکھیں گے۔ اسی کے نتیجے میں ہمیں پتہ چلے گا کہ فی زمانہ میں حالات کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ جو تمدن کی تبدیلی ہے، جو ٹیکنالوجی کی تبدیلی ہے، جو رہن سہن کی تبدیلی ہے، لیکن انسان نہیں بدلا۔ انسان پہلے جیسا تھا، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے جذبات، آج بھی انسان کے جذبات اور سوچ اور فکر اسی طرح کی ہوتی ہے۔ انسان نہیں بدلتا، اور قرآن کا موضوع ہی انسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا تھا، یہ بات سمجھ لیں آپ اچھی طرح، اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا تھا کہ وہ اس پورے کے پورے قرآن پاک کو نازل فرما دیتا اور اس قرآن پاک کو تمام انسانوں تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی وہ سبیل نکال سکتا ہے۔ وہ مالک کائنات ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ ہمارے ذہنوں کے اندر ڈال دیتا ساری آیات کو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی بات پہنچانے کے لیے جو ذریعہ اختیار کیا وہ نبیوں کا طریقہ، نبیوں کا ذریعہ اختیار کیا، اور اس لیے اختیار کیا کہ کل کو کوئی حجت نہ کرے کہ اللہ کی باتیں تو اللہ کی باتیں ہیں، اتنی زیادہ ایسی اہم باتیں ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو کوئی نمونہ ہی نہیں ہے، کوئی اسوہ ہی نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور پھر خاص طور پر ہم لوگ کے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم پر تو اللہ کا یہ فضل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، اور آپ کی سیرت کے تو چھپے ہوئے گوشے بھی جو ہے وہ عام کر دیے گئے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں کون انسان ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا، کوئی حاکم، کوئی فاتح، کوئی بیوروکریٹ، کوئی فوج کا جرنیل، کوئی سپہ سالار، جس کی زندگی کی آدھی چیزیں بھی ہمیں پتہ ہوں؟ ہاں، ان کی جو پبلک لائف ہے اس کی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی جب ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے تو لوگوں کی ایک پرائیویٹ زندگی ہوتی ہے جس کو وہ پرائیویٹ رکھتے ہیں، اس پر گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہمارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی زندگی کی کوئی چیز پرائیویٹ نہیں ہوئی، ہر چیز امت کے لیے عام ہو گئی ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں زندگی کے اس میدان میں رہنمائی نہیں ملی اور اس میدان میں رہنمائی نہیں ملی، ہمیں پرائیویٹ زندگی میں رہنمائی نہیں ملی۔ ہر چیز کی رہنمائی الحمدللہ موجود ہے۔ وہ چیزیں جو عام طور سے لوگ ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چیزیں بھی امت کے لیے اور انسانیت کے لیے عام کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے کوئی ایسا کامل نمونہ نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا کامل اسوہ نہیں ہو سکتا۔ اب میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ظاہر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک زمانہ وہ تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما خود ہوتے تھے، خود آپ جد و جہد کر رہے تھے، خود آپ تبلیغ دین کر رہے تھے، خود آپ لوگوں تک پہنچ رہے تھے، دعوت کا کام کر رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے۔ وہی نازل ہوتی تھی عربی زبان میں، عربی وہاں کی لوگوں کی زبان تھی، وہ جانتے تھے الہ کا مطلب کیا ہے، رب کا مطلب کیا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں، طاغوت کیا ہوتا ہے۔ وہ ان تمام ٹرمینالوجی سے بھی واقف تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تشریح اس وقت فرماتے تھے، اور جد و جہد جو ہے وہ آپ کرتے چلے جاتے تھے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایک وقت پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کی مکے کی زندگی گزاری، اور وہ ایک تفصیلی ظاہر سیرت ہے کہ جس میں آپ نے کتنی مشکلات کو برداشت کیا، ہجرت کرنی پڑی، اور ہجرت بھی کی، اور ساتھ ساتھ یہ انتظام بھی کیا کہ آپ نے مدینے کے ایک چھوٹی سی ننھی سی ریاست بنا لی، اور اس ریاست میں اس لیے اس کو ایک اسلامی ریاست کا درجہ پہلے ہی دن حاصل ہو گیا کہ اسلام کی کوئی ریاست حتمی طور پر جب تک قوت نافذہ اس پر یا ان افراد کے ہاتھ میں نہ ہو جو اسلام کو نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو اس وقت تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ریاست بن گئی ہے اسلام کے مطابق۔ چاہے قانونی طور پر بن بھی جائے تو عملاً ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جن کے پاس یہ اتھارٹی ہو کہ وہ فیصلہ بھی کریں اور عمل درآمد کرانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ مدینہ کے لوگوں نے اپنا حاکم بنا لیا، اور پھر بعد میں جو معاہدہ ہوا، چارٹر بنا،
اس میں بھی الٹیمیٹ آپ کو جو ہے اتھارٹی تسلیم کر لیا گیا. اس کا پھر مطلب یہ تھا کہ آپ نے اس اسٹیٹ کی بنیاد رکھ دی. اب اس اسٹیٹ کی تفصیلات تھیں کہ اس کے شعبے کیسے چلیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو یہ کام کرنا تھا ان لوگوں کی اخلاقی تربیت, جو معاشرہ وجود میں آ رہا تھا اس معاشرے کی ضروریات, جو تعلقات خود قبیلے کے لوگوں کے, پھر قبیلے کے باہر کے لوگ آ گئے. ایک طویل عرصے تعصب اور قبیلوں کی جنگوں میں مبتلا رہنے والوں کے اوپر ایک شہر سے دوسرے شہر کے لوگ آ کر بیٹھ گئے. تو اس کے لیے ایک انوکھی قسم کی تدبیر کہ مواخات کا نظام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرما دیا. دنیا حیران ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ نظام قائم کیا. گھر کا نظام کیسے چلے گا, محلے کا نظام کیسے چلے گا, مسجد کا نظام کیسے چلے گا, تجارت کیسے ہوگی, لین دین کیسے ہوگی. پھر ریاست بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک جنگ ہوئی, دوسری جنگ ہوئی, تیسری جنگ ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مشکلات بھی ہیں, پریشانیاں بھی ہیں. لشکر کے لشکر امٹ کے آ رہے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے. اس میں جہاد بھی ہو رہا ہے, قتال بھی ہو رہا ہے. پھر معاہدے بھی ہو رہے ہیں, صلح بھی ہو گئی. پھر جو ہے وہ وفود بھی بھیجے جا رہے ہیں. پھر اس وقت کی جو سپر پاورز تھیں ان تک اپروچ ہو رہی ہے. گویا انٹرنیشنل, نیشنل, لوکل, بین الاقوامی تمام امور کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری اپنی جو ہے وہ زندگی کے اندر انجام دے رہے ہیں. اور ایک مرکز بنا ہوا ہے, مسجد نبوی اس مرکز کا جو ہے وہ سمجھ لیں ہیڈ کوارٹر ہے. اور وہاں سے سارے فیصلے ہو رہے ہیں. وہاں صرف نماز نہیں ہوتی تھی, وہاں پر جو ہے وہ جہاد کے دستے بھی ترتیب دیے جاتے تھے. وہاں پر لوگ جنگ کی مشقیں بھی کرتے تھے مسجد سے باہر نکل کر بھی اور مسجد کے اندر بھی. وہاں پر وفود بھی آتے تھے, ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں. ایک سیکریٹریٹ تھا, ایک زبردست قسم کی جگہ تھی. اور مسلمانوں کے معاشرے میں مسجد کا یہی مقام ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں بدل گئی ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پورے کا پورا ایک نظام قائم کیا, ایک اسٹیٹ بنائی. اور پھر فتح مکہ ہوئی تو اسلام کو اور طاقت اور عروج مل گیا. پھر فوج در فوج لوگ اسلام میں آئے. پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ پھیلتا چلا گیا. لیکن ایک پھر وقت ایسا آیا کہ جس میں مسلمانوں کو آپس میں ان کی جو بنیادی خرابیاں تھیں کچھ وہ پھر خلافت ملوکیت میں بدلی, بادشاہت میں بدلی. پھر آپس کی لڑائیاں شروع ہوئیں, پھر تقسیم ہو گئی ہماری سلطنتیں. پھر غیروں کے طوفان کے آگے ہم ٹھہر نہیں سکے, کمزوریاں پیدا ہو گئیں. جہاد سے دوری اختیار کی, آپس کے جھگڑے شروع ہو گئے, مال کی محبت شروع ہو گئی. بہت ساری خرابیاں لیکن بے شمار خوبیاں بھی موجود رہیں. عدل و انصاف کا نظام موجود رہا, قاضیوں کا نظام 1200 سال تک مسلمانوں کا زبردست چلتا رہا. اسی طرح تعلیم کا نظام چلتا رہا. کبھی کسی کو فکر نہیں ہوئی کہ تعلیم بھی کوئی خریدنے بیچنے کی چیز ہے. اسی طرح سے جو آئلی قوانین تھے وہ چلتے رہے. فقہ کا نظام چلتا رہا, مدارس چلتے رہے, اور ان کا تسلسل ہے کہ یہ دین ہم تک بھی پہنچا ہے. لیکن جو چیز کمزور پڑ گئی وہ یہ پڑ گئی کہ پھر ہم نے قرآن پاک کو صرف یہ سمجھنا شروع کیا امت نے کہ یہ قرآن پاک ہے, اس کو عزت, اس کو احترام دینا چاہیے, اس کو نماز میں پڑھنا چاہیے, اس کی تراویح ہونی چاہیے, اس کی قرآن خوانی ہونی چاہیے, اور باقی کیا ہونا چاہیے اس کے اوپر توجہ نہیں. ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بھی یہ سمجھ لیا کہ اس کے چند گوشے تو ایسے ہیں کہ جس کی پابندی کرنی چاہیے اور وہ آدمی جو ہے وہ نیک کہلائے گا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع کہلائے گا, آپ کی اتباع کرنے والا کہلائے گا, جو جن چند چیزوں کو اختیار کر لے گا. اور باقی زندگی سے آپ کی چیزیں اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. اس لیے کہ اسلام ایک سسٹم نہیں رہا تھا, اسلام ایک طاقت نہیں رہا تھا, اسلام ایک ریاست نہیں رہا تھا. تو جس نے جس طرح سے چاہا جو ہے وہ چیزوں کو آگے بڑھانا شروع کر دیا. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کو بھی اس طرح سے نہیں سمجھا جاتا جس طرح سے سمجھانا چاہیے. اب مثلاً وہ آیت کہ جو یہاں تلاوت کی گئی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, بہترین اسوہ ہے. اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے بالعموم یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا مطلب کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جسم کے اوپر یہ اتباع کریں. آپ کی داڑھی اتنی ہونی چاہیے, آپ کے پائچے اتنے ہونے چاہیے, آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے, شرعی ہونا چاہیے. اچھا, یہ ساری چیزیں درست ہیں, اس سے انکار تو کوئی نہیں کر سکتا. لیکن ایک بہت اہم بات ہے جو سمجھنی چاہیے. قرآن پاک کی جن لوگوں نے تفسیر لکھی ہے, جن علماء کرام نے, صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر مفسرین قرآن موجود رہے ہیں, انہوں نے قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے جو ایک اسلوب اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی سورت, کیونکہ قرآن ایک دن میں نازل نہیں ہوا, 23 سال کی مدت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا.
تو جس زمانے میں قرآن پاک نازل جو آیتیں اور صورتیں نازل ہوئی ہیں، تو مفسرین اس کی تشریح کرنے کے لیے یہ بتاتے ہیں کہ اس کے پس منظر کو جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے بہت بحث ہوتی ہے مفسرین کے درمیان اس بات پر کہ یہ آیتیں کون سے زمانے میں نازل ہوئیں، مکی ہیں کہ مدنی ہیں، اور مدینے میں تھیں تو کس زمانے میں تھیں، غزوہ بدر کے موقع پہ تھیں کہ غزوہ احد کے موقع پہ تھیں، صلح حدیبیہ کے موقع پہ تھیں کہ فتح مکہ کے موقع پہ تھیں۔ اس کے اوپر بحث بھی ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ بھی۔ تو یہ جو سورہ احزاب کی آیت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین زندگی ہے، بہترین سیرت ہے، بہترین نمونہ ہے، یہ آیتیں کب نازل ہوئی؟ تو جبھی تو پتہ چلے گا کہ وہ کون سی سیرت ہے جس پر چلنے میں ہمارے لیے بہترین اجر ہے، جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ آیتیں غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی۔ غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ آپ لوگ تو جانتے ہوں گے کہ مسلمان جب مدینے میں اسلام کی ایک اسٹیٹ بنی تو اس اسٹیٹ کو مٹانے کے لیے قریش نے، جن کے ہاتھوں سے مسلمان نکل گئے تھے، جن کو وہ پیسنا چاہتے تھے، مٹانا چاہتے تھے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حتمی طور پر انہوں نے طے کر لیا تھا کہ سارے قبیلے مل کر خاتمہ کریں گے تاکہ بنو ہاشم سے ہماری اکیلے قبیلے کی لڑائی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا اور آپ ہجرت فرما گئے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، اللہ نے حفاظت فرمائی، مدینے میں اسٹیٹ قائم ہو گئی۔ پھر غزوہ بدر کے موقع پر ایک مارکا ہوا جس میں ان کی کوشش تھی کہ اسلام مٹ جائے بالکل ننھی سی ریاست، اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کر دی، تاریخ کا رخ مڑ گیا۔ پھر اس کے بعد غزوہ احد میں وہ اور تیاری کر کے آئے، ان کو پھر شکست ہونے لگی، لیکن مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے وہ شکست جو ان کی شکست تھی وہ شکست کے بجائے ان کی فتح میں بدلنے لگی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اور اگرچہ مسلمانوں کو نقصان بہت ہوا لیکن وہ پھر وہاں سے چلے گئے، اور مسلمان پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے روانہ کیا اور وہ وہاں سے نکل گئے۔ پھر ان کے اندر یہ پیدا ہوا کہ اب ہم ایک حتمی وار کریں گے مسلمانوں کے اوپر، تو انہوں نے بھرپور تیاری کی اور 10-11 ہزار کا لشکر تیار کیا، یہود ان کے ساتھ ہو گئے۔ پھر جو قبیلے جن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات کیے تھے ان میں سے بھی ایک بنی قریظہ تھا، اس نے غداری کر دی، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جب یہ لشکر قریش کا آیا، یہود ان کے ساتھ تھے، منافقین کا ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا جو خود اپنے اندر جڑیں کھوکھلی کر رہا تھا اسلامک اسٹیٹ کی، اور ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ اس قبیلے نے غداری کی تو جو پیچھے بچے تھے اور عورتیں تھیں وہ خطرے میں آ گئیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم مقابلہ کریں گے، اور پھر مشورہ ہوا، اور اس مشورے میں یہ طے ہوا کہ خندق کھودی جائے گی، اور خندق کھود کے ہم ان کو تھکائیں گے تاکہ وہ جو ہے آگے نہ بڑھ سکیں، اور بالآخر اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے آپ سوچیں کہ وہ کب تک محاصرہ رکھ سکتے تھے، اور یہی ہوا، خندق کھودی گئی۔ لیکن یہ کوئی آسان عمل نہیں تھا، معاشی بوجھ پڑا ہوا تھا، کھانے پینے کی چیزیں کم پڑ گئیں، پیچھے سے خوف موجود تھا، تو جو کمزور ایمان لانے والے تھے وہ کمزور ایمان لانے والے طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، کوئی پیچھے ہٹ گیا اور کسی نے کہا کہ کہاں ہمیں پھنسا دیا، ہم نہ کہتے تھے کہ یہ رسول کے ساتھ تم چاہو گے تو تمہارے ساتھ یہی سلوک ہوگا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی آیت کے بعد کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا وَمَا زَادَهُمْ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اہل ایمان تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہم لشکر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے دل اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے رسول نے جو بات کہی تھی اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، اور ان کے ایمان بڑھنا شروع ہو گئے، ان میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، اور اسلام کے اوپر ان کی اس کو جو تسلیم کرتے تھے اس میں اضافہ ہو گیا۔ عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ اس موقع کے اوپر کہ جب خندق کھودی جا رہی ہے تو لوگ آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مشکل ہو رہی ہے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، چیزیں پوری نہیں ہیں، اور اس وقت کا رواج تھا کہ جب لاغر ہونے لگتے تھے تو ظاہر ہے دشمن تو سامنے کھڑا ہوا ہے، پہنچ رہا ہے، جتھہ بندی ہو رہی ہے، اور وہ تو ایک وار کرے گا اور مشکل میں پڑ جائیں گے، تو وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنے جسم کو سہارا دیتے تھے۔ تو جب ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ بہت تکلیف ہے، بہت جو ہے وہ ضعف ہو رہا ہے، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، دیکھ لیجئے،
ظاہر رسول سے ہی کہہ سکتے تھے، ان کے دوست تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کے محبوب تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اوپر کی، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی. جو جان نثار کرنے والے صحابی تھے، جب انہوں نے یہ حالت دیکھی کہ ہمارا رہنما، ہمارا لیڈر، جس کو ہم چاہتے ہیں کہ آرام سے رکھیں لیکن وہ تو ہم سے زیادہ محنت کر رہا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں ان کے اندر اور ایمان پیدا ہو گیا. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض چٹانیں ایسی ہوتی تھیں کہ جو لوگوں سے نہیں ٹوٹتی تھی تو آپ خود کدال لیتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ بھی مدد فرماتا تھا اور آپ کدال مارتے تھے اور وہ ٹوٹ جاتی تھی. اس قسمہ پرسی کے عالم میں جب حصار تھا اور غداریاں تھیں اور بیوی بچے محفوظ نہیں تھے، ایسا لگتا تھا کہ اب سب ختم ہو جائے گا، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مایوسی میں جب کدال مارتے ہیں اور چنگاری نکلتی ہے تو پہلی کدال، پہلی چنگاری پہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایران فتح کر لیا، اور دوسری پہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قیصر اور جو روم ہے وہ بھی فتح ہو گیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امید بھی دلاتے تھے، اور آپ نبی تھے، آپ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. مسلمانوں نے ایران بھی فتح کیا، روم بھی اس وقت کی 2 بڑی سپر پاورز تھیں. تو یہ ایک امید کا پیغام، ایک جہاد کا میدان، دشمن سے لڑائی، تمام خطرات کو مول لینا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح سے رہنا کہ بالکل پیچھے نہیں ہے، بالکل ان کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور اس موقع کے اوپر آیات نازل ہو رہی ہیں. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. جو اللہ اور روز آخر پر اچھے امید رکھتا ہے اور جو اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اب آپ مجھے بالکل سچی بات بتائیے کہ کتنے جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے. ہم بھی نہیں چاہتے کہ اس طرح کی جب باتیں، ذرا مشکل باتیں ہم سنیں. ہم بھی اچھی سنتیں اختیار کرنا چاہتے ہیں جس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جو معاملہ ہے، تو یہ جو میں نے آپ سے کہا ایمان بالرسول، ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر محبت رسول، پھر اطاعت رسول. ایک اور چیز ہوتی ہے نصرت رسول، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا، جو آپ نے ذمہ داری ادا کی، اس کی نصرت کی جائے. ایک نصرت وہ تھی جو آپ کے صحابہ نے کی تھی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ اپنا مددگار قرار دیتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے دین کی جد و جہد کرتے ہیں. اپنا مددگار، اللہ کا بھی کوئی مددگار ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا مقام دے دیتا ہے اس فرد کو جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتا ہے، اس کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے راستے میں قربانیاں دیتا ہے. اور بالکل اس طرح بن جاؤ کہ جس طرح عیسی ابن مریم کے حواری ان کے مددگار بنے تھے. تو اللہ کا مددگار بننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار بننے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، جو شریعت دی ہے، اس شریعت کا جو نفاذ آپ نے فرمایا اس کو قائم رکھا جائے، اور اگر وہ قائم نہیں ہے تو اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی یہ نوعیتیں ہیں. اب وہ ساری باتیں جو فاروق بھائی بھی جس کا تذکرہ کر رہے تھے کہ اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ بات تو ہے اس امت کے اندر. بے عمل سے بے عمل آدمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جذباتی ہو جاتا ہے. یہ ہماری ایک قیمتی متاع ہے، اس کو تو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. آپ نے وہ ایک فارسی کی ایک ربائی ہے اقبال کی، اور اس سے سمجھ میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی نوعیت. اقبال نے کہا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اب فارسی یہ ظاہر ہمیں بھی نہیں آتی، لیکن ہمیں کسی نے سمجھایا ایسا مطلب، پھر پڑھا بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، تو غنی از ہر دو عالم، تو تمام عالموں سے غنی ہے، تو بڑا ہے اور میں تو فقیر ہوں، کمزور ہوں. اور روز محشر عذرہائے من پذیر، قیامت کے دن میرے جو ہے وہ جو عذر ہوں گے نا، اس کو قبول کر لینا، اس پہ گرفت مت کرنا. اور پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، لیکن اگر اس دن میرا حساب لینا اگر ضروری ہونا تو از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا حساب مت لینا. مصطفیٰ کے سامنے میں اپنا حساب نہیں دے سکتا. یہ جو کیفیت ہے ایک مسلمان کی،
یہ بہت بڑی متاع ہے ہمارے لیے. اس متاع کو برقرار رہنا چاہیے، اس طاقت کو، اس قوت کو برقرار رہنا چاہیے، اور اسی کو بنیاد بنا کر ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک رویہ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ یار یہ بدعتی، یہ مشرک، یہ غلط کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن اس طریقے کے اندر لوگ کٹتے زیادہ ہیں، جڑتے کم ہیں. لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محبت موجود ہے، اس بنیاد کو برقرار رکھیں اور پھر اس کے اوپر پورے دین کی تعمیر کرتے چلے جائیں. یہ دائی یہ دین کا راستہ ہے. یہ حکمت کے ساتھ دعوت دینے والے بندے کا جو ہے وہ طریقہ ہوتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری یہ چاہتے ہیں، مغرب کی پوری تہذیب جن کے جو چلاتے ہیں پورے نظام کو، جو ہمیں جانتے ہیں ہم سے زیادہ، وہ جانتے ہیں کہ یہ ایسا تعلق ہے جس کو کمزور کر دیا تو باقی معاملات آسان ہو جائیں گے. اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے سمت کے ساتھ کیا کچھ نہیں کر دیا. بیڑا غرق تو کر دیا ہے، توڑ دیا، تقسیم کر دیا، مار لیا، پیٹ لیا. یہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اب بھی وہ ہم سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے پاس دو چیزیں ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ یہ کبھی بھی کھڑے ہو جائیں گے. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور یہ دونوں ان کے لیے موجود ہیں. اگر یہ موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ موقع موجود ہے کہ یہ پھر سے اکٹھے ہو سکتے ہیں، پھر سے عروج پا سکتے ہیں. ورنہ باقیوں کی تو کتابیں ہی ختم ہو کے رہ گئیں، تحریف ہو گئی، مذاہب تو بچے ہی نہیں. ان کے اندر تو تحریفات ہو گئیں، کہیں سے کہیں پہنچ گئے. نظریات اور عقائد کی بنیاد کے اوپر جو نظام بنے وہ زمیں بوس ہو گئے. کمیونزم کو شکست ہو گئی، کیپٹلزم لوگوں کو سرو نہیں کر پا رہا. تمام تر جولانی کے ساتھ اس وقت سرمایہ دارانہ نظام دنیا میں رول کر رہا ہے، لیکن دنیا کے 80% لوگوں کا استحصال کر کے دنیا کے 20% لوگوں کو دولت فراہم کر رہا ہے، آسائشیں فراہم کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس مغرب کے اس نظام میں کتنی قوت ہے، طاقت ہے، ٹیکنالوجی ہے، لوگوں کو اتنی سہولتیں مل رہی ہیں. لیکن یہی فرق ہے، اس کو بھی سمجھ لیں آپ. یہ موقع ہے کہ ہمیں اپنے دین کے اوپر اعتماد حاصل کرنا چاہیے. جب ہمارا دین کے اوپر اعتماد نہیں ہوتا تو پھر ہم ادھر ادھر کی باتیں سن کر مروب ہو جاتے ہیں. اسلام کا جو معیشت کا تصور ہے، اور اس وقت مغربی دنیا کا معیشت کا تصور ہے سرمایہ دارانہ نظام کا، اس تصور میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ان کے تصور معیشت میں یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ جن جگہوں پہ خود موجود ہوتے ہیں ان جگہوں میں وہ بہت ساری چیزیں بہتر بنا دیتے ہیں. تو کہتے ہیں دیکھو ہمارا نظام آ کے دیکھو یہاں پر لوگوں کو اس طرح سے سہولت فراہم کی، اس طرح سہولت فراہم کی، اور یقیناً وہ کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ تفصیل میں جائیں گے تو وہ بھی بدترین استحصالی نظام معیشت ہے جس میں ہر آدمی نے اپنی چیزیں گروی رکھی ہوئی ہیں. ہر آدمی جو ہے وہ پریشان ہے، اور وہ خود ان کے اندر ایک طلب ہے کہ یار یہ کیا مصیبت میں ہم نے اپنے آپ کو پھنسا لیا ہے. یہ الگ تفصیل ہے لیکن اس میں نہیں جاتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ وہ بہت آسائش والے لوگ ہیں، امریکہ کے لوگوں کو ہم رول ماڈل بنا لیں، لیکن ان کی تصور معیشت میں یہ ہے کہ ہمارے جو قوم کے لوگ ہیں ان کو سکون ملنا چاہیے، ان کی معیشت ٹھیک ہونی چاہیے. اور ان کی معیشت ٹھیک کرنے کے لیے اگر ہم دنیا کے 90% لوگوں کے مال ہڑپ کر جائیں تو نو پرابلم، اس لیے کہ ہم تو اپنی قوم کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. مسلمانوں کا جو طرز ہے سوچنے کا وہ یہ ہے ہی نہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کا اگر نظام معیشت اور اس کی ریاست قائم ہو جائے تو ہم وہ سوچیں کہ صرف اس ریاست کے لوگوں کو تو کھانا ملنا چاہیے اور ریاست کے باہر کے لوگوں کو بھوکا ہونا چاہیے. نہیں، ہم پوری انسانیت کے لیے سوچیں گے، اور اس میں یہ فرق ہی نہیں کریں گے کہ کون عیسائی ہے اور کون یہودی ہے اور کون ہندو ہے اور کون مسلمان ہے. سب کی معیشت کا خیال رکھنا اور سب کو عدل اور انصاف کی بنیاد پر چیزیں فراہم کرنا، یہ اسلامی اسٹیٹ کا جو تصور معیشت ہے وہ ہے. یہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، یا رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے. اور اسی کے لیے آپ دیکھیں کہ جو مسلمانوں میں ذمیوں کا معاملہ ہے، ذمی کون لوگ ہوتے ہیں؟ اگر اسلام کی اسٹیٹ موجود ہو تو ذمی وہ ہوتے ہیں یا تو جن کے علاقے کو آپ نے فتح کیا ہے اور وہ سرنڈر کر گئے اور آپ نے ان کو قبول کر لیا ہے، یا وہ ہیں کہ جنہوں نے چھوٹا بن کر اس اسٹیٹ کے اندر رہنا قبول کیا ہے، وہ ایک جزیہ ادا کریں گے اور اس کے بعد آپ کے ساتھ رہیں گے. اور بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں ان کے کہ وہ مل جاتے ہیں. لیکن وہ ذمی کا کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ٹیکس اگر ادا کر دیتے ہیں یا وہ ذمی بن کر رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کی جان، مال، عزت، آبرو اور ان کی عبادت گاہ، اس سب کی ذمہ داری اسلامک اسٹیٹ کی ہو جاتی ہے. اور اسلامک اسٹیٹس تو ایز سچ ہمارے ہاں موجود ہی نہیں ہے، لیکن اتنا زبردست طریقے سے ہم نے یہ کام 1400 سال میں کیا ہے کہ مسلمان معاشرہ اس وقت اس قابل ہے
کہ وہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا تحفظ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں اس طرح سے اسلام تو قائم نہیں ہے، پوری دنیا میں مسلمان لڑ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، لیکن کیفیت کیا ہے؟ اسٹیٹ نہیں ہے، اس کے باوجود جتنا زیادہ تحفظ کے ساتھ غیر مسلم مسلمان معاشروں کے اندر رہتے ہیں، کوئی کمیونٹی کسی دوسرے معاشرے میں اس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں پاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سوچ دی ہے وہ آفاقی سوچ دی ہے، انسانیت کی بھلائی کی سوچ دی ہے۔ تو ہمارا یہ نظام معیشت ہے جس میں جو ہے وہ ارتکاز دولت کا، دولت کنسنٹریٹ کر کے چند حالت میں ہاتھوں میں آئی، یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، سودی نظام ہے۔ اور اس کی مثال مولانا مودودی نے یہ دی کہ یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے نیچے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے زمین ہے اور چاروں طرف سے پانی سمٹ کر جو ہے وہ چند ایک گڑھے کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، مغربی نظام معیشت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں مرجر ہوتے چلے جاتے ہیں، چند لوگ امیر ترین، چند ایسے امیر ترین لوگ موجود ہیں جو ملکوں کے بجٹ سے زیادہ جن کی دولت ہے، اور دنیا میں بھوک ہے اور ننگ ہے اور فقر ہے اور فاقہ ہے۔ اور دوسری طرف اسلام ہے، اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر چٹان کے اوپر سے پانی بہ رہا ہے جو ساری زمین کو سیراب کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہم پیسے کی سرکولیشن پہ یقین رکھتے ہیں، ہم دولت کی لالچ پہ یقین نہیں رکھتے۔ دولت سے دولت بنانے کے نتیجے میں لالچ پیدا ہوتی ہے، استحصال پیدا ہوتا ہے، دوسرے کو زیر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے سے ہٹا لیتا ہے، اس لیے کہ سود اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت ہے اور جنگ ہے قرآن کے مطابق۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایک پورے پیکج کا نام ہے، جزیات کا نام نہیں ہے۔ یہ اس میں مانیں گے، اس میں نہیں مانیں گے، یہ نہیں چلے گا۔ اس کو پورا دین کہیں گے، اس کو نہیں کہیں گے، یہ نہیں چلے گا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ لوگ سمجھتے ہیں پورے داخل ہونے کا مطلب آدمی کے حلیے کا نام پورا داخل ہونا ہے، یا نماز پڑھنے کا نام پورا داخل ہونا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ زندگی کے تمام چیزوں میں سرنڈر کر دو، کوئی خدا نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، اسی کی حکومت ہوگی، اسی کی معیشت ہوگی، اسی کا قانون ہوگا، اسی کا ضابطہ ہوگا، اسی کی بنیادوں پر بتائی ہوئی باتوں پر ہمارا معاشرہ تشکیل پائے گا، وہی اخلاقیات کا نظام ہوگا، وہی گھر کا نظام ہوگا اس کے حکم کے مطابق۔ ٹوٹل سرنڈر جو ہے وہ اسلام سکھاتا ہے، لیکن ہم نے اپنے تصورات خود ہی اس طرح کے تشکیل دیے اور یہ دور غلامی کے نتیجے میں زیادہ پیدا ہوا۔ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، وہ سرنو اپنے اندر ایک اعتماد پیدا کرے۔ دین کی تعلیم، دین کو سمجھنا، اس کو سیکھنا آپ کو یہ اعتماد دے گا، اور پھر اس کی جد و جہد کرنا، اس کے نتیجے میں آپ بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں ہمارے بچے کیسے محفوظ رہیں گے، ہماری بہنیں موجود ہیں، باپ موجود ہیں یہاں پر۔ اب تو اس موبائل کے اندر دنیا کی ہر خرافات آپ کو ملتی ہے، آپ بچوں کو کیسے بچائیں گے؟ آپ کیا صرف ڈیفنس کر کے اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ بیسٹ راستہ یہ ہے کہ آپ نیکی کے کاموں کو شروع کر دیجئے، ایک اجتماعی جد و جہد شروع کر دیجئے، ان منکرات کے خلاف لوگوں کو منظم کرنا شروع کر دیجئے، تو آپ خود بخود بچنا شروع ہو جائیں گے۔ اس دعوت کے میدان میں لوگ آپ کی تربیت کریں گے کہ آپ کہتے یہ ہیں اور کرتے یہ ہیں۔ تو یہ جو کام ہے دین کا، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے، میں بات کو ختم کرتا ہوں، لمبی ہو گئی ہے، وہ قرآن پاک ہی بتاتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ ہے وہ جسٹ، یہ مرکز کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، آمد کا، نبوت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین آپ کو دیا ہے، دین ہدایت اور دین حق، اس دین کو دنیا پر غالب کر دیں، تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دیں۔ ادیان کا مطلب مذاہب نہیں ہے، ادیان کا مطلب نظام ہے، دین کا مطلب نظام ہے، دین کا مطلب ریاست ہے، دین کا مطلب حکومت ہے، اور معیشت کا قانون اور شریعت، یہ سب کچھ ہے۔ تو اسلام ٹوٹل اپنی بالادستی چاہتا ہے، کچھ حصوں میں قبول کریں گے، کچھ میں رد کر دیں گے۔ تو پچھلے والے بھی تو یہی کرتے تھے، فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، یہی کرتے تھے بنی اسرائیل۔ کچھ باتیں مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے، کچھ کو زیادہ اہم بنا دیں گے، کچھ کو کم اہم کر دیں گے۔ تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوری دنیا فساد سے بھری ہوئی ہے، اگر مسلمان امت، نبی کے امتی تحقیق کیے جا رہے ہیں، ہمارے پڑوس میں ہمارے جسم کا حصہ کشمیر ہے، 80 لاکھ لوگ تو صرف وادی کشمیر میں رہتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اوپر تقریباً 10 لاکھ فوجی اور RSS کے غنڈے مسلط ہیں، 10 لوگوں پر۔ اب اس میں سے آدھی عورتیں نکال دیں، آپ آدھے بچے نکال دیں،
تو کتنے لوگ بچتے ہیں کہ جو کچھ کرنے کی، ریٹریٹ کرنے کی جو ہے صلاحیت رکھتے ہیں؟ ان کے اوپر اس کا مطلب ہے کہ 3 4 5 بندوں کے اوپر ایک فوجی کھڑا ہوا ہے. تصور کریں کس طرح سے جو ہے وہ سروائیو کر رہے ہیں، اور 105 دن سے کرفیو لگا ہوا ہے. آپ سوچیں کہ ہمارے جسم کے حصے کے ساتھ یہ کیا سلوک ہو رہا ہے. ابھی اس دن ہمارے ادارہ نور حق میں سردار مسعود احمد خان صاحب جو آزاد کشمیر کے صدر ہیں، بڑے اچھے انہوں نے ورکنگ کی ہے کشمیر کے حوالے سے، ماضی میں بھی ایک اچھا نام ہے ان کا سفارتکاری میں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چیزیں باہر نکل ہی نہیں رہی ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہاں پر راتوں کو نوجوان پہرے دے رہے ہیں تاکہ وہ فوجی جب آتے ہیں رات کو 2 3 4 بجے تو نوجوانوں کو اغوا کرتے ہیں اور وہ ہماری بچیوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس کی ڈیفنس کے لیے ایک مزاحمت شروع کر دی ہے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انہیں آبادیوں میں گھسنے نہ دیں. وہ ان پہ پتھراؤ کرتے ہیں، وہ آگے نکلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسا ایمان پیدا کیا ہے کہ وہ اس طرح بربادی نہیں کر پا رہے ہیں اس وقت کہ جتنا وہ اس وقت طاقت رکھتے ہیں، اس لیے کہ کوئی آواز ان کے لیے نہیں ہے. کوئی ملک جو ہے وہ آگے بڑھ کر سوائے چند لوگوں کے، ترکی کے، ایران کے، ملیشیا کے، کوئی ان کا ساتھ نہیں دے رہا. خود جن کو سب سے بڑھ کر ان کا ساتھ دینا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے اتنی بات کر دی، اتنی تقریر کر لی، اتنا ڈیلیگیشن بھیج دی، بات ختم ہو گئی. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے لڑو، قرآن کہتا ہے کہ ایڈوانس کرو. یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار وہ ایٹمی جنگ چھڑ جائے گی. تو ایٹم بم کس لیے بنایا؟ ایٹم بم کی حفاظت کے لیے ہم نے بم بنایا، یا ایٹم بم جو ہے وہ ان کو ٹیررائز کرنے کے لیے بنایا اور اپنی حفاظت کے لیے بنایا؟ پھر قرآن کی ان جہاد کی آیات کا کیا مطلب ہے؟ قتال کی آیات کا کیا مطلب ہے؟ اس میں اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں یہ کام کرے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو تو جہاد پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا نہیں ہے. لیکن جب پھر جس ریاست کی ذمہ داری ہے جہاد کرنا، وہ جب جہاد نہیں کرے تو پھر اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں مصلحت. اچھا، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دنیا میں مصلحت کا نام کیا صرف بزدلی ہے؟ مصلحت کا نام بہادری نہیں ہے کیا؟ حکمت اور مصلحت میں بہادری بھی ہو سکتی ہے، پیچھے ہٹنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کی مصلحت اور حکمت میں پیچھے ہی ہٹنا ہوگا. یہ کلبھوشن کے لیے بھی ان کو جگہ دے رہے ہیں. کرتارپور انہوں نے بنا دی، ہم اچھا میسج دے رہے ہیں. انہوں نے پائلٹ پکڑا، واپس کر دیا، ہم اچھا میسج دے رہے ہیں. یہ اچھے میسج دیتے چلے جا رہے ہیں. وہ 106 دن سے اس وقت کرفیو زدہ ہیں. ہم اچھے میسج دیتے چلے جا رہے ہیں اور انہوں نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا اور ان کا اسٹیٹس ہی ختم کر دیا. سید علی گیلانی نے وہاں سے کہا، خط لکھا ہے عمران خان کو کہ آپ اس شملہ معاہدے کے ختم کرنے کا اعلان کریں، اس لیے کہ یہ تو بھارت نے خود ختم کر دیا، تو آپ اس کا اعلان کیوں نہیں کر دیتے اس معاہدے کا کہ 2 طرفہ معاملات کو تم یک طرفہ طے کر رہے ہو، ہم نہیں مانتے اس معاہدے کو. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ خوف زدہ لوگ، اور ظاہر ہے اس میں صرف ایک وزیر اعظم کا مسئلہ نہیں ہے، فوج ہے، بیوروکریسی ہے، جن کو دولت لگ گئی ہو، جن کو پیسہ لگ گیا ہو، جو دنیا میں ڈوبے ہوئے ہوں، تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں مانیں گے. وہ اپنی امت نبی کی امتیوں کو نہیں دیکھتے، وہ اپنے حساب کتاب سے چیزوں کو طے کرتے ہیں. تو پھر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ تماشا دیکھیں، جلسہ سیرت کریں، عید میلاد النبی منائیں اور بات ختم کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں قیامت کے دن. وہ اپنی امت کا سوال ہم سے کریں گے. تمہاری تو بارڈر کیا، تمہارے تو جسم کا حصہ تھا، تمہاری تو شہرت کا تمہیں دعویٰ تھا. تمہارے پرچم میں لپٹ کر وہ شہید ہوتے تھے تو جنازے اپنے جو ہے وہ اپنے پرچم میں دفنانا پسند کرتے تھے، اور تم ان کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے. آپ کہو گے کہ حکمران نہیں کرتے تھے، تو آپ کہیں گے کہ اللہ کے رسول سوال نہیں کریں گے کہ تم ان حکمرانوں کے خلاف کیا کرتے تھے؟ پھر کیا تم یہ تماشے کرتے تھے کہ اپنی پارٹیوں کی پالیٹکس کر رہے ہو؟ اپوزیشن حکومت ایک ڈرامے بازی کر رہی ہے، اسلام آباد میں تماشا مچایا ہوا ہے، اور جو ایشو تھا اس وقت کور ایشو اس کو ایک طرف لگا کے پھینک دیا، اور ہم بھی تماشا دیکھ رہے ہیں. روز ٹاک شو دیکھتے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ چلا جائے گا، وہ آ جائے گا، وہ دھرنا دے دے گا، وہ ختم کر دے گا. ایشو کیا ہے؟ کشمیری مر رہے ہیں، اور اس پورے ایشو سے 1.5 مہینے سے توجہ ہٹا دی. کون کون اس کے اندر شامل تھا؟ ان سب کا احتساب کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان سب سے پوچھنا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کو بھی جواب دینا پڑے گا، اور اپنے ان بھائیوں کے لیے آواز اٹھانا قرآن کے مطابق ہم جو کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. ہم لکھ سکتے ہیں، لکھنا چاہیے. ہم سوشل میڈیا کے ذریعے کام کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. ہم جو ہے وہ تقریر کر سکتے ہیں، ہمیں کرنی چاہیے. ہم مارچ کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے. ہم سے اللہ تعالیٰ ہمارے جس کے ہم مکلف ہیں اس کا جواب ہمیں دینا ہے. تو یہ تو ایک پہلو ہے. پوری زمین فساد سے بھر گئی ہے، اللہ کے احکامات نافذ نہیں ہیں. جب اللہ کے احکامات نافذ نہ ہوں تو قرآن کے حکم معطل ہیں، اور جب قرآن کا حکم معطل ہے اجتماعی طور پر نظام سے متعلق، حکومت سے متعلق، معیشت سے متعلق،
تو اس کا مطلب ہے اللہ کی ذات میں شرک ہو رہا ہے، اور جب اللہ کی ذات میں شرک ہو رہا ہو تو ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم اور واجب ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے، اس ریاست کے قیام کی جد و جہد کرے۔ یہ جو جماعت اسلامی آپ سے بات کرتی ہے، ہم اپنی پارٹی کی طرف نہیں بلاتے آپ کو، ہم سراج الحق یا مولانا مودودی کی طرف نہیں بلاتے، ہم نظریے اور عقیدے کے لیے آپ سے عرض کرتے ہیں۔ آپ نے تو دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اختیار بھی ہمارے لوگوں کو دیے گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو تج دیا، بیٹھے ہوئے یہ فاروق نعمت اللہ صاحب، اور کتنی خدمت کی ہے۔ اگر ہمارے مقصود مفاد اٹھانا ہو تو ہم بالکل دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہاں ہم سیاست کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی سیاست، ہم حکومت چاہتے ہیں اللہ کے حکم کو قائم کرنے کے لیے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ کا حکم ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ یہ دعا ان کو سکھائی گئی کہ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، کہ میرے رب مجھے داخل کر تو سچائی کے ساتھ، مجھے نکال تو سچائی کے ساتھ، اور ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ ذات کے لیے نہیں، اللہ کے حکم کو قائم کرنے کے لیے اقتدار کا حصول فرض عین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر سیرت پاک کا مطالعہ کرنے کی توفیق دے۔ آخر میں یہ عرض کروں گا اپنی بہنوں سے خاص طور پر، بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں چل رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی اتنی فکر مند ہوتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ٹیوشن پڑھاتے ہیں، خود پڑھاتے ہیں۔ قرآن پڑھائیے بچوں کو، اس کے لیے بھی وقت نکالیے، سیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کے دلوں کے اندر دل و دماغ میں بٹھائیے، خود پڑھیں، اعتماد حاصل کریں، اپنے دین پر، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ایک تعلق پیدا کریں، برائیوں کے مقابلے میں بھلائیوں کو منظم کریں۔ ہم سب یہ کام کریں گے تو اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا اور منزلیں ہماری آسان کر دے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔